الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل إيمانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ایمان کی تکمیل کو 4 چیزوں میں بتلایا ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے من اعطا للہ، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے دیا، ومنع للہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے روک دیا، وأحب للہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کی، وأبغض للہ، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی بغض رکھا، فقد استکمل ایمانہ، اس آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا، اس آدمی کا ایمان مکمل ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دینا اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے روک دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی اپنے مال کو خرچ کرے وہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہی خرچ کرے۔ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے۔ اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی نیت سے کر رہا ہے۔ غریبوں پر خرچ کر رہا ہے، ریاکاری اور نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے۔ لوگوں کے درمیان میں شہرت حاصل کرنے کی نیت اس کی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے لیے دینا۔ آدمی روزانہ جو ہے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا ساز و سامان لے کر جاتا ہے، نیت یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذمے جو میرے گھر والوں کے، میرے ماں باپ کے، میری بیوی کے، میرے بچوں کے جو حقوق رکھے ہیں، میں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ ساز و سامان لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہ ساز و سامان خریدنا، گھر والوں کے لیے لے کر جانا، ان کو کھلانا، یہ سارا کا سارا کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ یہ سب کیا بن جائے گا؟ عبادت بن جائے گا۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاس جو ہے ان کا خادم آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے نہر پار کرنی ہے اور نہر پار کرنے کے لیے کوئی کشتی وغیرہ سامنے موجود نہیں ہے، آپ اللہ تبارک و تعالی سے لیے دعا کرتے۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ نہر سے جا کر یہ خطاب کرنا کہ مجھے اس اللہ کے بندے نے اس نہر کو پار کرنے کا حکم دیا ہے کہ جس نے کبھی کوئی لقمہ نہیں کھایا اور جس نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی، کہ جس نے نہ کبھی کھانے کا ایک لقمہ کھایا ہو
اور نہ جس نے کبھی اپنی بیوی سے ملاقات کی۔ چنانچہ وہ شخص نہر کے قریب گیا اور اس نے نہر کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ اس کی برکت سے جو ہے مجھے نہر میں راستہ دے دو۔ چنانچہ اس شخص نے نہر کو پار کر لیا۔ قریب میں ان کی بیوی تھی، پردے میں۔ ان کی بیوی کہنے لگی کہ جو تم تو سالوں سال سے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھا رہے ہو اور جو گھر میں 4-5 بچے گھوم رہے ہیں، یہ کہاں سے آئے؟ اور تمہاری جو کھا کھا کر یہ صحت بن رہی ہے، یہ کھانا تم نے کہاں سے کھایا جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے نہ کھانے کا کبھی ایک لقمہ کھایا، نہ کبھی بیوی سے اپنی ملاقات کی۔ فرمانے لگے کہ اللہ کی بندی، میں نے جب بھی کھانے کا لقمہ کھایا یہ نیت کر کے کھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے جسم کے میرے اوپر حقوق رکھے ہیں، اور میں نے یہ نیت کر کے کھایا کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا تو اس کھانے کی وجہ سے میرے جسم میں طاقت آئے گی تو میں اللہ تبارک و تعالی کی زیادہ سے زیادہ عبادت کروں گا۔ کبھی اپنے دل کو بھرنے کے لیے، اپنے دل کی خواہشات پوری کرنے کے لیے میں نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ اپنے جسم کے حقوق ادا کرنے کے لیے کھانا کھایا۔ اور رہا سوال بچوں کا، تو میں نے تجھ سے کبھی اس نیت سے ملاقات نہیں کی کہ اپنے نفسانی خواہشات کو مٹایا جائے، اپنی خواہشات کی تکمیل کی جائے، بلکہ میں نے تجھ سے جب بھی ملاقات کی ہے تو اس نیت سے ملاقات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر تیرے کچھ حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں نے تجھ سے ملاقات کی ہے۔ یہ ہے من اعطى للہ، کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرے، اللہ کے لیے ہی خرچ کرے، کوئی اور نیت، کوئی اور مفاد، کسی اور طریقے کی غرض جو ہے وہ اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو۔ چاہے اپنے بیوی بچوں کا معاملہ ہو، گھر والوں کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا معاملہ ہو، ماں باپ کا معاملہ ہو، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا معاملہ، ہر معاملے میں جہاں بھی دے رہا ہے اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی دینے سے رک گیا ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جگہ پیسہ خرچ کرنے کو منع کیا ہے، یا جن جگہ کو پیسہ خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے فضول بتلایا ہے، انسان وہاں دینے سے رک گیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ محلے کے اندر جو ہے وہ پروگرام ہو رہا ہے، ڈانس کا پروگرام ہو رہا ہے، یا کوئی بدعات اور خرافات کے موقع پر جو ہے کھانے پک رہے ہیں، اب جو ہے محلے کے اندر چندہ کرنے کے لیے لوگ آئے کہ بھئی آپ بھی دو۔ ایک بدعات کو بڑھاوا دینے کے لیے، ایک رسم کو بڑھانے کے لیے جو ہے پورے محلے کے اندر چندے کی تحریک چل رہی ہے، اور وہ آپ کے پاس بھی آئے کہ بھئی آپ بھی اس میں کچھ حصہ لو۔ حالانکہ اس پروگرام میں حصہ لینا، اس کھانے کے اندر حصہ لینا، یہ اس بدعات کو بڑھانا ہے، بدعات کو بڑھانے میں ساجھیداری کرنی ہے، اور یہ انسان اس کے اندر دینے سے رک جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے سے منع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینے سے منع کیا۔ کوئی انسان شرابی ہے، شراب پینے والا ہے، کوئی جواری ہے، جوا کھیلنے والا ہے، اور وہ آپ کے پاس پیسے مانگنے کے لیے آئے، حالانکہ غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کی دینے کی فضیلت ہے، لیکن آپ وہاں پر اس کو پیسے دینے سے باز آ گئے، رک گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں اس کو پیسے دوں گا تو شراب پی کر آئے گا، میں اس کو پیسے دوں گا تو زنا کر کے آئے گا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روک دینا۔ تو من اعطا للہ، کہ جس نے اللہ ہی کے لیے دیا ہو اور اللہ ہی کے لیے دینے سے باز آ گیا۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور جس نے کسی کے ساتھ محبت کی ہو، اللہ کے لیے محبت کی ہو، دنیا کی کوئی غرض اور اپنی نفسانی خواہشات کے لیے محبت نہ کی ہو۔ لوگ جو ہیں بزرگوں سے، علماء کرام سے، حفاظ سے محبت رکھتے ہیں،
کس لیے محبت رکھتے ہیں؟ کہ ان کو جائیداد ملے گی، پراپرٹی ملے گی، ان کو بینک بیلنس ملے گا۔ کس لیے؟ کہ اگر ہم علماء کرام سے، بزرگان دین سے، حفاظ کرام سے محبت رکھیں گے تو ہمیں علم حاصل ہوگا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا، کہ جس میں انسان کی کوئی ذاتی غرض شامل نہ ہو۔ ماں باپ جو ہے اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، کس لیے محبت کرتے ہیں؟ کہ بچہ جو ہے ان کو پراپرٹی دے گا، ان کو پیسے دے گا۔ محبت کس لیے ہوتی ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے محبت ہوتی ہے۔ یا ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے محبت رکھ رہا ہے، کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اس لیے کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے کوئی انسان کسی دوسرے مسلمان سے محبت رکھتا ہے، اور محبت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے، کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہ ہو۔ اس محبت کے رکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اجر و ثواب دے گا۔ اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام محبت کا اظہار کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے جو محبت ہے اس محبت کے مقابلے میں بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہے یا میری محبت زیادہ ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لگے کہ اللہ کے نبی بچوں کی محبت زیادہ ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ پھر ابھی تم سے میری محبت پوری نہیں ہوئی۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل کے اندر ایک طریقے سے ابال آیا، اور ایک دم سے انہوں نے اپنے دل کو جھنجھوڑا اور رکے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اب مجھے آپ سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پیغمبر علیہ السلام سے کوئی انسان محبت رکھے اس لیے کہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کتنے مصائب کو برداشت کیا ہے۔ اس محبت کے رکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اجر و ثواب دے گا۔ تو وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اور انسان دنیا میں جس سے بھی محبت رکھے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس سے بھی بغض رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھے، اپنی کوئی ذاتی غرض، کوئی دل کا میل اس کے اندر شامل نہ ہو۔ کوئی انسان جو ہے غلط راستوں کی طرف پڑا ہوا ہے، انسان اس سے بغض رکھے، کس وجہ سے؟ اس کے گناہ کی وجہ سے، کوئی اپنی ذاتی غرض شامل نہ ہو۔ کافر سے نفرت نہیں کی جائے گی بلکہ کافر کے کفر سے نفرت کی جائے گی۔ ایک کافر سے نفرت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے کفر سے نفرت کی جائے گی۔ چنانچہ واقعہ لکھا ہے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی محفل کے اندر جو ہوتا تھا سماع ہوتا تھا۔ حضرت جو تھے سماع کے قائل تھے۔ اس زمانے کے اندر جو تھے ایک حکیم صاحب تھے، اور وہ جو تھے اس سماع کی محفل کو ناجائز سمجھتے تھے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مجلسوں کے اندر سماع ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حکیم صاحب جو ہیں بیمار پڑے، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ حکیم صاحب کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ دروازے کو کھٹکھٹایا، خادم نے پوچھا کون؟ کہا کہ نظام الدین۔ حکیم صاحب کو اطلاع دی، کہا کہ نظام الدین اولیاء ہیں۔ حکیم صاحب نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے کسی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں مرنے سے پہلے کسی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور حکیم صاحب بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ خادم آیا، کہا کہ حضرت حکیم صاحب نے جو ہے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور کہا کہ میں مرنے سے پہلے کسی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، حکیم صاحب سے کہنا اگر وہ بدعتی توبہ کرنے کے لیے آیا ہو تب تو ملاقات کریں گے۔
خادم حکیم صاحب کے پاس گیا اور کہا کہ نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بدعتی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تب تو ملاقات کریں گے۔ حکیم صاحب نے اپنی پگڑی اتار کے خادم کو دے دی، کہا کہ نظام الدین اولیاء کے راستے میں میری پگڑی کو بچھا دینا اور نظام الدین اولیاء سے کہنا کہ میری پگڑی پر چل کر آئے۔ خادم آیا اور کہا کہ حضرت نے پگڑی بھیجی اور کہا کہ نظام الدین اولیاء سے کہنا کہ میری پگڑی پر اپنے قدم کو رکھ کر آئے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس پگڑی کو اپنے سر پر رکھ لیا، کہا کہ حضرت کی پگڑی پر میں اپنے قدم رکھوں یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ تو حکیم صاحب میں اور نظام الدین اولیاء کے دلوں کے اندر تھوڑی سی ناچاقی تھی، کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو دور کر دیا تو دونوں کے دل کے اندر کیا ہو گئی؟ محبت پیدا ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں کہ کوئی انسان بغض رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، اپنی کوئی ذاتی غرض اس کے اندر شامل حال نہ ہو۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان جنگ کے اندر ہے اور ایک دشمنان اسلام سے حضرت کا جو ہے مقابلہ ہو رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو پچھاڑا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور قریب تھا کہ اس کی گردن کو قتل کر دے۔ اس دشمن اسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک طرف اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کو چھوڑ دیا۔ کہا کہ تم تو میرے اوپر پورے قادر ہو گئے تھے مجھے مارنے کے لیے، پھر کیوں چھوڑا؟ کہا کہ پہلے میں تجھے قتل کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو وہ غرض ختم ہو گئی، پھر میری اپنا ذاتی مفاد اور میری اپنی ذاتی رنجش اس کے اندر شامل ہو گئی، اس لیے میں الگ ہو گیا کہ اگر قتل کروں گا تو اللہ کے لیے قتل کروں گا، اپنی ذاتی غرض کے لیے قتل نہیں کروں گا۔ اس شخص نے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجیے۔ اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، کہ نفرت کرنے میں انسان کی کوئی اپنی خاندانی غرض، اپنی ذاتی غرض، کوئی تجارت کی غرض شامل حال نہ۔ حضرت وحشی نے پیغمبر علیہ السلام کے چچا کو جنگ احد کے اندر قتل کر دیا، اور آپ علیہ السلام نے جو ہے وحشی کو ڈھونڈنے کے لیے حکم دے دیا کہ جہاں بھی ملے اس کو جو ہے قتل کر دو۔ لیکن ایک موقع پر حضرت وحشی آئے اور پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ پر کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے اس کو جو ہے معاف کر دیا اور یہ حکم دے دیا کہ کبھی بھی میرے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ مت لے کر آنا، اس لیے کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے اپنے چچا حضرت حمزہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نفرت، کہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو پیغمبر علیہ السلام نے حکم دے رہا تھا کہ جہاں بھی ملے اس کو قتل کر دو۔ اسلام قبول کر لیا، ساری نفرت ختم ہو گئی، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس کو اسلام کی چادر کے اندر لے لی۔ وَأَحَبَّ لِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے محبت کرنی ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی نفرت کرنی ہے کسی سے، اور اس نفرت کرنے میں کوئی انسان کی ذاتی غرض شامل نہ ہو، اس کی تجارت کی غرض شامل نہ ہو، کوئی لڑائی کی غرض شامل نہ ہو۔ یہ نہیں کہ کسی سے آپ کی لڑائی ہو گئی اور آپ نے اس سے بولنا چھوڑ دیا اور کہہ دیا کہ جی ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں بول رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دلوں کا حال خوب اچھے سے معلوم ہے۔ قیامت کے میدان میں سب کچھ صاف ہو جائے گا کہ تم نے جو اس سے دشمنی رکھی تھی، تم نے جو اس سے بغض رکھا تھا، تم نے جو اس سے نفرت رکھی تھی، وہ اللہ کے لیے رکھی تھی یا اپنے دل کی آگ کو بجھانے کے لیے رکھی تھی۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سامنے کر دے گا۔ تو اگر کسی سے نفرت کرنی ہے اس کے گناہ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرنی ہے، اس کا گناہ ختم ہو گیا، گناہ سے توبہ کر لی، اب اس سے انسان محبت کرے۔ تو اس سے پہلے نفرت تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اب محبت ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے حدیث پاک میں 4 چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ من اعطا للہ، جس نے بھی دیا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے دیا ہو، ومنع للہ، اور جو دینے سے رک گیا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی رکا ہو، وحب للہ، جس نے محبت کسی سے کی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کی ہو، وابغض للہ، کسی سے نفرت کی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی ہو،
فقد استکمل ایمانہ، جس انسان کے اندر یہ 4 خوبیاں ہوں گی اس انسان کا ایمان جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم اپنے گریبان کو ذرا جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے اپنے محلے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے کنبہ برادری میں، اپنے خاندان میں جن جن لوگوں سے ہماری ناچاقیاں ہیں، جن جن لوگوں سے ہم نے بولنا چھوڑ رکھا ہے، جن جن لوگوں سے ہم نفرت کر رہے ہیں، وہ نفرت ہم اپنے دل کی آگ کو بجھانے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں تب تو اس پر ثواب ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، اپنے دل کی آگ کو ٹھنڈی کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید کے حقدار بن جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔